بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی ہمیشہ خوشیوں سے بری رکھے، آمین۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مائلی کی اگلی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رحیلہ اس پولیس والے کا رشتہ لے کر آئی تھی ایمن کے لیے، جس پر فہمی تو راضی نہیں، مگر سائقہ کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اچھا خاصا رشتہ ہے۔ سمینا بیگم کو اعتراض ہے، وہ رحیلہ سے کہتی ہے کہ تم جو نیا کھیل شروع کر دیا ہے نا گھر میں، اور تمہیں کوئی کام نہیں مل رہا، فارغ بیٹھے مکھیاں مارنے سے بہتر تھا تم نے یہ رشتے کروانے والی کام شروع کر دیا، یہ چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم آئے نہ آئے دن کبھی تم فائزہ کے لیے رشتہ لے کر آتی ہو اور کبھی ایمن کے لیے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایمن بہت چھوٹی ہے۔ رحیلہ کہتی ہے کہ میں تو فہمی اور اس کی بھی بیٹی کی بھلائی سوچ رہی تھی۔ سمینا کہتی ہے کہ یہ بھلائیاں سوچنا بند کر دو، یہ بھلائیاں ہمیں بہت مہنگی پڑنے والی ہیں، ہماری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، ہمیں ان کی شادی نہیں کرنی، لہٰذا تم اپنی بھلائیاں اپنے پاس رکھو۔ رحیلہ کہتی ہے یہ تو اچھائی کا تو دور ہی نہیں جس کا اچھا سوچنے کے جب وہی برے کو آتا ہے۔ اور سمینا یہ بھی کہتی ہے کہ رحیلہ بی بی، یہ جو تم ہر وقت بچی بنی پھرتی ہو نا، ٹھیک ہے تمہارا پہلا بیبی آ رہا ہے اس دنیا میں، مگر تم اتنی بچی بھی نہیں ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس موقع پر کیا ہوتا ہے۔ تم اپنا کام دھندے خود کیا کرو، فائزہ پر یا عائشہ پر حکم چلانا چھوڑ دو، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رحیلہ کہتی میں نے کیا کیا، میں نے تو کبھی آج تک ان سے کچھ نہیں کہا، یہ تو صرف حبیبی ان سے کہتی ہیں، اگر وہ میرا تھوڑا بہت کر بھی دیتی تو آپ کو کون سا کیوں دکھ ہے اتنا کہ وہ میرا کام کرتی ہیں۔ سمینا کہتی ہے مجھے دکھ نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ حبیب نے آج تک کبھی عائشہ کا تو ایسا نہیں سوچا، اس کی بھلائی تو نہیں سوچی، تمہاری بڑی فکر ہو رہی ہے اسے۔ رحیلہ کہتی ہے اس نے دیا ہی کیا آج تک حبیب کو، سوائے 2 بچیوں کے بوجھ کے علاوہ، 2 بچیاں اس کے سر پر لا دی، میں اسے وارث دینے جا رہی ہوں، میرا بیٹا آئے گا جو اس کی جائیداد کا وارث بنے گا، حبیب کا وارث ہوگا۔ سمینا کہتی ہے کہ ڈرو اللہ کے خوف سے، اس وارث کی جگہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، اپنے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اور اچھی اولاد سے نوازے اور جو صحت مند بھی ہو۔ حبیب رحیلہ سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، بڑی پریشان ہو؟ رحیلہ بولتی ہے کہ سمینا بابی نے مجھے آج بہت جلی کٹی سنائی۔ حبیب کہتا ہے کہ تم ان کے منہ کیوں لگتی ہو، تمہیں جو کام ہوتا تم مجھ سے کہا کرو۔ رحیلہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی آپ کر مجھ پر بڑک پڑی۔ حبیب کہتا ہے کہ گھر میں نئی میڈ آ چکی ہے، تم جو کام ہوتا ہے تم مجھے کہا کرو، میں اس سے خود ہی تمہارے کام کروا لوں گا۔ رحیلہ کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے عائشہ سے کوئی کام نہیں کروانا، مجھے اس پر ذرا یقین ہے کہ وہ میرے کھانے میں کچھ ملا دے گی، میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ حبیب کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو ہمارا رشتہ صرف 3 لفظوں کا محتاج ہے اور میں اسے طلاق دے کر یہاں سے بھیج دوں گا، تم فکر مت کیا کرو۔ رحیلہ کہتی ہے آپ چھوڑ دیں یہ باتیں کرنی، آپ ابھی تک عائشہ کو سمجھے ہی نہیں کہ عائشہ کیا چاہتی ہے، مجھے اس پر ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے، آپ میرا کھانا بھی اپنی نگرانی میں اس سے بنوایا کریں۔ حبیب کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حبیب بڑے غصے سے عائشہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم بھابھی کی چمچی بنی پھرتی ہو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، پچھتاؤ گی تم ایک دن۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کیا کیا حبیب صاحب، میں نے تو کچھ ایسا کہا بھی نہیں کہ آپ مجھ پر آ کر بڑک رہے ہیں۔ حبیب بولتا ہے کہ تم رحیلہ کے کام کرنے سے انکار کرتی ہو اور بابی سمینا کے کان بھرتی ہو۔ عائشہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بابی سب کچھ خود ہی جانتی ہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ حبیب کہتا ہے کہ تم سب جانتی ہو کہ تم اس گھر میں صرف میری وجہ سے ہو، اگر میں آج چاہوں تو آج تمہیں یہاں سے 3 لفظ بول کر یہاں سے تمہاری بچیوں سمیت باہر نکال پھینکوں گا۔ عائشہ کہتی ہے کہ آپ بھول رہے ہیں، یہ گھر میری بیٹی کا ہے، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، فکر تو آپ اپنی کریں، ہو سکتا ہے کہ جو دھمکی آپ مجھے لگا رہی ہوں وہ آپ کے ہی کام آ جائیں، آپ کو رحیلہ کو گھر سے باہر کیا جائے تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہاں جائیں گے آپ؟ ذرا سوچیں، اس اپنے آنے والے وارث کا سوچیں، جس وارث کی آپ باتیں کر